تعظیم اہل بیت کے چند واقعات۔ اب ہم اہل بیت نبوت کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن سے ظاہر ہوگا کہ صحابہ کرام اور دیگر صلب و صالحین و بزرگان دین اہل بیت نبوت کی کیسی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے یحییٰ ابن سعید انصاری عبید بن حنین سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ میں ممبر پر چڑھ گیا اور کہا میرے باپ کے ممبر سے اتریے اور اپنے باپ کے ممبر پر جائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس میرے باپ کا ممبر نہیں ہے، اور مجھے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں اپنے پاس پڑی ہوئی کنکریوں سے کھیلتا رہا۔ جب آپ ممبر سے اترے تو مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا کتنا اچھا ہوا اگر آپ کبھی کبھی تشریف لاتے رہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس گیا، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کر رہے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے تھے۔ ابن عمر واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس ہو گیا۔ بعد میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو میں نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ واپس آ گیا۔ انہوں نے فرمایا آپ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہیں، ہمارے سروں کے بال اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگائے ہیں۔ اور ابو الفرح اصفہانی عبداللہ بن عمر قواریری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ ابن سعید سے سعید بن آبان قرشی سے روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نوعمر تھے، ان کی بڑی بڑی زلفیں تھیں۔ حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچی جگہ بٹھایا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی ضرورتیں پوری کیں۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قوم نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ نے ایک نوعمر بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے معتبر آدمی نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا فاطمہ میری لگتے جگر ہیں، ان کی خوشی کا سبب میری خوشی کا باعث ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوتی تو میں نے جو کچھ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے اس سے ضرور خوش ہوتی۔ شیخ اکبر سید المحی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ بعض کو حج کی بڑی آرزو تھی۔ انہوں نے فرمایا مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے، میں نے ان کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا، 500 دینار لے کر بازار کی طرف نکلا کہ حج کی ضروریات خرید لاؤں۔ میں ایک راستے پر جا رہا تھا، ایک عورت میرے سامنے آئی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں اور میری بچیوں کے لیے تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے، اور آج چوتھا دن ہے
میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس کی گفتگو میرے دل میں اثر کر گئی۔ میں نے وہ 500 دینار اس کے دامن میں ڈال دیے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیے اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھ کو ایک سید شادی کی امداد کی توفیق عطا فرمائی اور میں واپس آ گیا۔ میں کئی سال حج کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار حج پر جانے کا شوق میرے دل سے نکال دیا اور دوسرے لوگ چلے گئے، حج کیا اور واپس چلے آئے۔ میں نے سوچا کہ دوستوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں مبارکباد پیش کر دوں۔ چنانچہ میں گیا، جس دوست سے ملتا اسے سلام کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوشش کی بہترین جزا عطا فرمائے، تو وہ مجھ سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ کئی دوستوں نے اسی طرح کا جواب دیا، اور جب رات کو میں سویا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، لوگ تمہیں حج کی جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اس پر تعجب نہ کرنا کہ میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی امداد کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس نے ہو بہو تو جیسا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ شیخ ادوبی نے اپنی کتاب میں ابن سوجی کی تصنیف بیان کی ہے کہ ایک علوی قیام پذیر تھا، اس کی بیوی اور چند بیٹیاں تھیں۔ قضائے الہی سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ ان کی بیوی کہتی تھی ہے کہ میں سماعت اعداء کے خوف سے سمرقند چلی گئی۔ میں وہاں سخت سردی میں پہنچی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں لے جا کر بیٹھا دیا اور خود خوراک کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ شہر کا رئیس ہے۔ میں اس کے پاس پہنچی اور اپنا حال زار بیان کیا۔ اس نے کہا اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میں مسجد کی طرف واپس چل پڑی۔ میں نے راستے میں بلند جگہ ایک بڈھا بیٹھا ہوا دیکھا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محافظ شہر ہے اور مجوسی ہے۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، چنانچہ میں اس کے پاس پہنچی، اپنی بات بیان کی اور اس رئیس شہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اسے بھی بیان کیا اور اسے بتایا کہ میری بچیاں مسجد میں ہیں اور ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ اپنی مالکہ یعنی میری بیوی سے کہہ دو جا کے کہ وہ کپڑے پہن کر تیار ہو کر آ جائے۔ چنانچہ وہ آ گئی اور اس کے ساتھ چند کنیزیں بھی تھیں۔ بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا اس عورت کے ساتھ فلاں مسجد میں چلی جاؤ اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر لے آؤ۔ وہ میرے ساتھ گئی اور بچیوں کو اپنے گھر لے آئی۔ شیخ نے اپنے گھر میں ہمارے لیے الگ رہائش گاہ مقرر کیا اور غسل کا انتظام کیا اور ہمیں بہترین کپڑے پہنائے اور طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ جب آدھی رات ہوئی تو رئیس شہر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لباب الحمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سر انور پر لہرا رہا ہے۔ آپ نے اس
رئیس سے اعراض فرمایا، اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو۔ وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو نے اس علوی عورت سے جو کچھ کہا تھا اسے بھول گیا؟ یہ محل جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے یہ اس شیخ کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ علوی ہے، جس کے گھر میں اس علوی عورت قیام پنجیر ہے۔ رئیس بیدار ہوا، رو رہا تھا اور اپنے منہ پر تماچے مار رہا تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کو اس عورت کی تلاش میں بھیجا اور خود بھی تلاش میں نکلا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ عورت مجوسی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ یہ رئیس اس مجوسی کے پاس گیا اور کہا کہ وہ علوی عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ہے۔ رئیس نے کہا اسے میرے یہاں بھیج دو۔ شیخ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ رئیس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور اسے میرے یہاں بھیج دو۔ شیخ نے کہا کہ قسم خدا کی ایسا نہیں ہو سکتا، اگرچہ تم 1,00,000 دینار بھی دو۔ جب رئیس نے زیادہ اصرار کیا تو شیخ نے اس سے کہا جو تم نے خواب دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو محل تم نے دیکھا ہے وہ واقعی میرا ہے۔ تم اس لیے مجھ پہ فخر کر رہے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ باخدا وہ علوی خاتون جیسے ہی ہمارے گھر میں آئیں ہم سب ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں۔ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا چونکہ تم نے اس علوی خاتون کی تعظیم و تکریم کی ہے اس لیے یہ محل تمہارے لیے ہے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہے اور تم سب جنتی ہو۔